عليهم يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، سور و پکار کے لائق، نذر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ خالق و مالک نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ہلکی سی تفصیلات ہم گزشتہ جمعے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے کیا ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کیوں نہیں بیان کرنا؟ فیقیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، کوئی مکر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا ظاہر دشمن ہے۔ اور ساتھ میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اس کی تعبیر بھی بتا دی کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا جی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اذ قال یوسف لابیہ، قرآن نے بڑا پیارا ہی انداز اختیار فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ خوابوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کچھ ارشادات فرمائے، اور اللہ نے قرآن میں بھی کئی خواب ذکر فرمائے، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین من الصابرین۔
کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خواب دیکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں مگر دل جاگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں میں نے اور صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، زمزم کا پانی پی رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ذکر فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب کو پورا کر دیا۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال تم اطمینان سے مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، تم کوئی اپنا سر منڈوائے گا اور کوئی بال ترچوائے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب اللہ نے 1 سال بعد پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب چند دن میں پورا ہو گیا، مگر یوسف علیہ السلام کا خواب بعض روایات کے مطابق 40 سال، بعض کے مطابق 80 سال کے بعد پورا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ خواب دکھاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، وحی کی قسم ہے ایک خوابوں کی طرف۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روی الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب اور بادشاہ مصر کے خواب کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر فرمائی اور ان کو تعبیر بتائی، جو انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مثالی خواب آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے سرکار، انبیاء علیہ السلام کے خاتم، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خواب آئے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، بعض نے اس کو ضعیف لکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی شان کے بعد یہ حدیث ایک سند کی حیثیت رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کرنے کے بارے میں ہم چونکہ اسناد میں کلام ہے، اس کے لیے اس پورے واقعے کو میں بیان نہیں کروں، صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے ذریعے یہ دکھایا کہ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو، پوری کائنات کا وزن ایک طرف ہو جائے، اللہ کے رسول کا وزن ایک طرف ہو، پوری کائنات کی باتیں ایک طرف ہو، اللہ کے رسول کی بات ایک طرف ہو، تو اللہ کے رسول کی بات کو فوقیت حاصل ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو، ساری امت کے اقوال کو، ساری امت کے فتووں کو، ساری امت کی باتوں کو، ساری امت کے اعمال کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہوں قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا خواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس
फरिश्ते आए, आप सो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, फरिश्ते तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, कहने लगे तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल किस तरह की है, उसे बयान कर। कुछ ने कहा वो तो सो रहे हैं, कुछ ने कहा आंखें सो रही हैं मगर दिल बेदार है। तो फरिश्ते ने तमसील बयान की, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स ने एक इमारत तामीर, मकान बनाया, उसमें दावत की और एक बुलाने वाला भेजा, जिसने बुलाने वाले की बात मान ली वो घर में दाखिल भी होगा, दावत भी खाएगा, और जिसने बुलाने वाले की बात ना मानी वो ना तो घर में दाखिल होगा और ना ही उसको दावत मिलेगी, दावत भी नहीं खा सकेगा। फिर फरिश्तों ने कहा कि इसका मतलब बयान करो। तो फरिश्तों ने कहा कि उसका मतलब, दूसरे फरिश्ते ने कहा उसका मतलब यह है कि घर से मुराद जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे और झूठे लोगों में फर्क करने वाले। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि अंबिया के ख्वाब वही इलाही की एक किस्म है, लेकिन आम लोगों के ख्वाबों की भी तीन किस्में। आम लोग, हम जो ख्वाब देखते हैं ना, उसकी तीन किस्में। एक है नफसानी ख्वाब, एक है शैतानी ख्वाब, एक है रहमानी ख्वाब। नफसानी ख्वाब क्या है? बेदारी की हालत में जो सूरतें इंसान देखता है, ख्वाब की हालत में उसे उसी तरह नजर आता है, उसी तरह ख्वाब की सूरत में वो चीजें सामने आ जाती। शैतानी ख्वाब क्या है कि शैतानी ख्वाब की कुछ सूरतें और वाकयात शैतान ज़हन में डालता है, कभी खुश करने के लिए, कभी डराने के लिए। और रहमानी ख्वाब वो है कि जो अल्लाह की तरफ से एक किस्म का इल्हाम है कि अल्लाह अपने बंदे को या तो मुतनब्बे करता है किसी चीज से, आगाह करता है, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को किसी चीज की खुशखबरी सुनाता है। ये तीन किस्में हैं तकरीबन ख्वाब की। मुबश्शिरात, खुशखबरियां वाले ख्वाब, इसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नबूवत का कोई जुज सवाए मुबश्शिरात के बाकी नहीं रहेगा। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबश्शिरात क्या है, इससे क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चे ख्वाब, ये मुबश्शिरात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे ख्वाबों को नबूवत का 46वां हिस्सा करा दिया। अल्लाह अकबर। सहीह बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती, वो कहती हैं कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही का आगाज हुआ ना, वो सच्चे ख्वाबों से शुरू हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह उठते, सुबह की रोशनी में उसी तरह हो जाता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में नजर आता सुबह उसी तरह ज़हूर पजीर हो जाता। और सच्चे ख्वाब जो हैं ये बिलाशुबा नबूवत का 46वां हिस्सा है, जुज़्वे नबूवत है, मगर नबूवत नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, नबूवत नहीं है। खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो चुकी है। अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। अल्लाह के रसूल के बाद दुनिया में कोई नबी, पैगंबर, रसूल नहीं आ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी भी है, आखिरी रसूल भी, आखिरी रसूल भी है, आखिरी नबी भी है। अल्लाह के रसूल के बाद न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा। नबूवत और रिसालत का सिलसिला अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी रसूल बनाकर भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा, और फरमा दिया, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40 है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन।
वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों में से किसी मर्द के हकीकी बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे आला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बुलंद रुतबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे आला और निराली शान, अल्लाह के रसूल के रुतबे को दुनिया में कोई भी शख्स पा नहीं सकता। खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नु है मार आया। खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नु है मार आया। हुण नबी दुनिया ते होर आ कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। फिरन लोग जगते जिवें बरसाती डडियां, दावे हजारां ते पग्गां ने बड़ियां, पर रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा। इख्तिलाफ रिवायत, पर रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की हर मामले में रहनुमाई फरमाई। ख्वाब के बारे में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मतियों को हिदायत फरमाई। इज़ा रआ अहदकुमुर रुया, जब तुम में से कोई एक ख्वाब को देखे, युहिब्बुहा, जिसको वो पसंद करे, मुझे बड़ा अच्छा ख्वाब आया है, फइन्नमा हिया मिनल्लाहि, वो अल्लाह की तरफ से, वो ख्वाब अल्लाह की तरफ से, फलियहमदिल्लाह, उसे चाहिए कि अल्लाह की तारीफ करे, वल युहद्दिस बिहा, और उसको लोगों के सामने बयान कर सकते। लेकिन वैज़ा रा गैर ज़ालिका, अगर इसके अलावा कोई ख्वाब आता है, बुरा ख्वाब आता है, सुबह उठता है तो डर जाता है, परेशान हो जाता है और समझता है कि ये अच्छा ख्वाब नहीं है मेरे लिए, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फइन्नमा हिया मिन शैतान, इस शैतान की तरफ से ये ख्वाब है। फलयस्ताइज़ बिल्लाहि मिन शर्रिहा, उसके शर से अल्लाह की पनाह मांगो। वला यज़कुरु लिअहदिन फइन्नहा ला तज़ुर्रुहु, अल्लाह की पनाह मांगो और किसी के सामने उसको बयान ना करो, वो ख्वाब तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। सहीह बुखारी की रिवायत। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा शैतान की तरफ से। जो शख्स कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे ना, बुरा ख्वाब देखे, उसे अच्छा ना लगे या उसे महसूस हो कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है, तो अपनी उल्टी साइड पे इस तरीके से 3 दफा थूके, नफस, इस तरीके से थूकना नहीं, इस तरीके से। ये तरीका अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि उल्टी साइड पे इस तरह थूके, यानी शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि ख्वाब हमेशा उसके सामने बयान करो जो तुम्हारा हमदर्द है, तुम्हारा खैर खा है, आलिम है, आकिल है, बालिग है, समझदार है, उसके सामने ख्वाब बयान। अपने ख्वाब को हर एक के सामने बयान ना करो। जो शख्स तुम्हारा दोस्त और खैर खा है उसके सामने बयान करो, क्योंकि अगर वो गलत ताबीर करेगा तो वो इस तरह सही नहीं होगा। इसी तरह ख्वाब जो है ना, ये मेयारे वलायत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला कहना चाहता हूं, ख्वाब मेयारे वलायत नहीं कि अगर किसी को सच्चा ख्वाब आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह का वली है या वो मेयारे वलायत है, वलायत के ऊपर फाइज है, वो अल्लाह का बहुत करीबी है, नहीं, ये बात नहीं। किसी शख्स के सच्चे ख्वाब उसके तकवा, उसकी नेकी, उसकी वलायत का मेयार हरगिज नहीं, बल्कि किताब और सुन्नत के दलाइल से ये मालूम होता है कि बाद औकात फासिक व फाजिर बल्कि काफिर का ख्वाब भी सच्चा होता है। इसी सूरह यूसुफ में, इंशाल्लाह अपने मकाम पे आएगा, उसको हम तफसील से बयान करेंगे। इसी सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल के 2 साथियों के ख्वाब का तज़किरा किया
اور وہ دونوں خواب ان کے سچے ہو گئے، حالانکہ وہ دونوں مسلمان نہیں، وہ خواب سچے تھے۔ اسی طرح بادشاہ مصر کے خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ وہ بھی سچا ہو گیا، حالانکہ وہ بھی مسلمان نہ تھا۔ کسرا کا خواب ذکر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق اس نے دیکھا تھا، وہ خواب صحیح ثابت ہو، حالانکہ کسرا بھی مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی عاتکہ، انہوں نے حالت کفر میں آپ کے بارے میں خواب دیکھا تھا جو سچا ثابت ہوا۔ لہذا تقویٰ، نیکی، ولایت کا معیار اتباع کتاب و سنت، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں وہی متقی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کے نزدیک ہے، وہی ولایت کے درجے پہ فائز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا۔ کوئی اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا، مجدد تے کتب جلی ہو نہیں سکتا، جنا چر وہ آ کے نہ ایتھے کھلو جائے، جنا چر محمد دا غلام نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کے بارے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام تعبیر کیا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ اللہ اللہ، قرآن کو پڑھیے، اللہ قرآن میں کئی مسائل کو حل کرتا ہے، کئی مسئلوں کی وضاحت خود اللہ فرما رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ اللہ کے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع کر کے کہ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دے گا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تجھ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے گا، نعمتیں تمام کر دے گا، اور آل یعقوب پر نعمتیں تمام کر دے گا، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح کہ اس نے نعمتیں مکمل کی تیرے ابا و اجداد پر اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بڑا ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سن کر، یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر بتا دیا کہ برادران یوسف حسد کریں گے، بغض کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ اے میرے یوسف تجھے بلندیوں سے نوازے، تجھے بلند مقام عطا فرمائے گا، تجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر عطا فرمائے گا، تجھ پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے گا، اور تجھے خاص طور پہ خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا کرے گا۔ تیری اولاد میں سے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہوں گے۔ اور پھر وقت نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئے بنی اسرائیل میں پیغمبر، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے۔ کیوں؟ ان ربک علیم الحکیم، کیونکہ تیرا رب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے پھر اللہ کے رسول جناب یوسف علیہ السلام کے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے بشرط صحت اور زندگی پھر بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ یہاں اپنی اسی مسجد میں الحمدللہ حفظ کی کلاس بھی جاری ہو چکی ہے، اور مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ناظرے کا بھی انشاءاللہ یہاں پہ انتظام کیا گیا۔ قاری صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ناظرہ قرآن بچوں کو پڑھایا کریں گے، تو لہٰذا سارے دوست اپنے بچوں کو مغرب کی نماز یہاں مسجد میں لا کے پڑھائیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں، اور ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں باقاعدگی سے نماز اور قرآن کی طرف آ سکے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔